دیکھیے آج 5 تاریخ ہے، 5 دسمبر سن 2022 ہے، بروز پیر ہے۔ آج کے ٹاپک جو ہے، کل ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ہر عمل پر نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نے کل بھی بتلایا تھا، قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پہلے لکھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پہلے خیر کا تذکرہ ہے، اس کے بعد شر کا تذکرہ ہے۔ خیر اور شر ہم سمجھتے، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، شر کہتے ہیں برائی کو۔ اگر ہم نے ذرہ برابر، ذرہ سمجھتے، کل بھی ہم نے آپ کو مثال دے کر سمجھائے تھے کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ برابر اگر کوئی خیر لے کر آئے گا اس کا بھی بدلہ اللہ کے یہاں دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر لے کر آئے گا اس کا بھی بدلہ وہ اپنے اللہ کے یہاں دیکھے گا۔ اللہ کے یہاں ظلم زیادتی نہیں ہوگی، یعنی ظلم نہیں ہوگا کسی پر کہ آپ نے نہیں کیا اور آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے عمل کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں۔ سن رہے حسن تم کیا بولے ہم نے؟ ہر ایک کے عمل کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کل میدان محشر میں کوئی مکھر جائے گا، کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی آدمی جو ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہو تو صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنائیں گے اور ہمارے دفتر میں لکھا ہوگا، کہاں لکھا ہوگا بولو؟ جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ نامہ اعمال میں ہماری ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ لکھی ہوئی چیزیں جو ہے کل میدان محشر میں جو ہمارے سامنے ہوگی، بلکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے یہ کیا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھے گا۔ کیوں دیکھے گا معلوم؟ کوئی میرے خلاف گواہی تو نہیں دے گا کہ میں نے کیا، وہ ہاں کہہ دے، اس لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کے منہ کو لاک کر دیں گے۔ پھر جن جن چیزوں سے گناہ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں گواہی دے گی۔ اگزامپل، ہاتھ گواہی دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی۔ کیا؟ ران۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے کل بھی بتلایا تھا آپ کو کہ نیکیوں کو کریں گے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو کیا کریں گے؟ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کریں گے، جتنا ممکن ہو ہم کوشش کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے وقت ضائع کا مطلب؟ فضول ہم جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد، جس سے ہم کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، جس کا ورڈ ہے لا یعنی، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسے باتوں سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مقصد جو ہے، اگر آدمی مقصد سامنے رکھے گا تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر وہ اپنے ٹائم کو کیا کرے گا؟ کور کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی اگزامپل میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا کہ ایک بندہ فورن چلا گیا۔ کہاں گیا؟ کیوں جاتا ہے فورن؟ کمانے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے پاس جو ہے 2 سال کا اقامہ ہوتا ہے، اور 2 سال پہ یہاں سے وہ کیا لے کر جاتا ہے؟ قرض لے کے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فکر کرتا ہے وہاں جانے کے بعد کہ میرا جلدی سے جلدی کیا ہو جائے؟ قرض ادا ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے، اور فیوچر میں جو ہے اس کو کام آنے والی چیزوں میں لگانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ ابھی گھر نہیں تھا میرے پاس تو گھر جا کے بناؤں گا، میرے پاس گاڑی نہیں تو گاڑی لوں گا، میرے پاس کاروبار نہیں تو میں یہاں پر آیا ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنے ملک میں کاروبار کی کوئی رقم جمع کر کے کاروبار کے لیے جو ہے وہ رقم لگاؤں گا۔ اس طرح آدمی نے اگر صحیح اس کے وقت کو اور اماؤنٹ کو جو ہے صحیح استعمال کیا تو وہ کامیاب شخص ہوگا۔ اور وہاں رہ کر اس نے کیا کیا؟
ایک کی بھی فکر نہیں کی، نہ قرض ادا کرنے کی فکر کی، نہ گھر والوں کی فکر کی، نہ فیوچر کی فکر کی، تو فرمایا ایسا آدمی ناکام ہو کر واپس لوٹے گا۔ کیا ہو کر؟ ناکام ہو کے، یعنی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، پھر آنے کے بعد یہاں پچھتائے گا میرے پاس بہت پیسے تھے وہاں پر۔ کیا کہتا ہے؟ وہاں پر بہت پیسے تھے، میری سیلری بھی اچھی تھی اور میرے پاس اتنا، لیکن میں نے کیا کیا وہاں پر؟ فضول خرچی کر کے پورے پیسوں کو اڑا دیا۔ تو اس طرح جو ہے ہم اپنے آپ کو یہاں پر بھی دنیا میں رہ کر اپنے اوقات کو صحیح ترتیب کے ساتھ اگر گزاریں گے تو یہ اوقات جو ہے کل قیامت کے دن خون کے آنسو نہیں رلائیں گے، بلکہ خوشی کے آنسو رلائیں گے۔ ہم نے کیا بولا؟ دو آنسو ہے، ایک خوف کے بھی آنسو ہوتے ہیں اور ایک خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ خوف کے آنسو آدمی پریشان ہوتا ہے، خوشی کے آدمی کو مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی بہت خوش ہو گیا تو خوشی کی وجہ سے اس کے بولو آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ تو ہم کو جو ہے دنیا میں رہ کر ایسی زندگی گزارنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے یہاں جو ہمارے لیے ٹھکانہ رکھا ہے اللہ نے، وہ ہم دیکھتے ہی بہت خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہاں غلط زندگی گزارے تو کل قیامت کے دن وہاں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ کیا بولو؟ خون کے آنسو سمجھتے؟ خون کے آنسو کبھی دیکھے ہو؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ خون کے آنسو جو ہے آدمی اپنے اصلی آنسو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ یعنی پانی والے جو آنسو ہو گئے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو آنسو نکلیں گے وہ خون کے نکلیں گے، اس کے بعد جو آنسو نکلیں گے وہ پیپ کے نکلیں گے، پوائزن۔ اس طرح جو ہے آدمی کو آخرت کی فکر معلوم ہے، اب وہاں جانے کے بعد دوبارہ واپس آنے کا چانس نہیں ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ فوراً جانے والے کوئی خطا کر لیتے ہیں، کوئی نادانی کر لیتے ہیں، تو نادانی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے دوبارہ ریٹرن جاتے ہیں کہ چلو اب میں نے جو ہے بہت غلطی کیا، اب سیکنڈ ٹائم جا رہا ہوں تو اب ایسا نہیں کروں گا، بلکہ اپنے آپ کو صحیح وقت کے ساتھ اور صحیح جو ہے اماؤنٹ کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ اب اس کو احساس ہو گیا تو دوبارہ ہو گیا فوراً، اور اس نے واقعی ویسی زندگی گزارا جیسے اس کو گزارنا چاہا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا بولو؟ اس کا فائدہ ہوا۔ دنیا میں چانس ہے، ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ تو یہاں رہنے کے بعد جو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے اوقات کی فکر کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کی فکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟